شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ان کی جو پرے باندھ کر صف بناتے ہیں، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور ان تمام مقامات کا مالک جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے، اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے۔ انہیں دھکے دیے جاتے ہیں، اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ البتہ جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ اے پیغمبر، حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت مانتے نہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی کہہ دو کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوں گے۔ بس وہ تو ایک ہی زوردار آواز ہوگی، جس کے بعد وہ اچانک سارے ہولناک مناظر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے۔ جی ہاں، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ کیوں جی، تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ اس کی بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے۔ ماتحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی ہے کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ اکڑ دکھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں، حالانکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی۔ چنانچہ ان سے کہا جائے گا کہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، میوے ہیں، ان کی پوری پوری عزت ہوگی، اور نعمت بھرے باغات میں وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے جو سفید رنگ کی ہوں گی، پینے والوں کے لیے سراپا لذت۔ نہ اس سے ان کے سر میں خمار ہوگا اور نہ ان کی عقل بہکے گی، اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر ہی مرکوز ہوں گی۔ ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے
وہ گرد و غبار سے چھپ کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہیں؟ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہیں گا کہ کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو اس سے دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آئے گا۔ وہ جنتی اس سے کہے گا کہ اللہ کی قسم تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے، اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا اور لوگوں کے ساتھ مجھے بھی دھر لیا جاتا۔ پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنت ساتھیوں سے کہے گا، اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے۔ اسی جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے۔ اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر۔ چنانچہ دوزخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا امیزہ ملے گا۔ پھر وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ محفوظ رہے، اور نوح نے ہمیں پکارا تھا کہ تم دیکھ لو کہ ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے قرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو نوح پر۔ دنیا جہان کے لوگوں میں ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلاح دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو؟ تو پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ پیٹ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے۔ اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ ان لوگوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک برا منصوبہ بنانا چاہا، لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے
جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلح دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا، اور ہم نے ایک عظیم ذبح کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں، سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلح دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے، اور ہم نے ان پر برکتیں نازل کیں، اور اسحاق اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے۔ اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی، اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلح دیتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بے نامی بت کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، اس اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا، اس لیے وہ ضرور عذاب میں دھر لیے جائیں گے، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں، سلام ہو الیاسین پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی پیغمبر۔ جب ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی، تو ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور اے مکہ والو، تم ان کی بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو، کبھی صبح ہوتے اور کبھی رات کے وقت، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر وہ قرعہ اندازی میں شریک ہوئے اور قرعے میں مغلوب ہوئے۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے، اور ان کے اوپر ایک بیل دار درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ پھر وہ ایمان لے آئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو کہ کیا اے پیغمبر، تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے، یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ یاد رکھو
یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے کوئی اولاد ہے، اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے؟ یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے، کیونکہ تم اور جن جن کی عبادت کرتے ہو وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو۔ اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا معین مقام ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صف باندھے رہتے ہیں، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے۔ پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اپنائی ہے، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سو جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا ہے ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی، اور تم کچھ وقت کے لیے ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تمہارا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔